السلام علیکم پیارے ریڈرس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کو یہ ناول کافی زیادہ پسند آئے گا۔ اور آپ لوگوں سے کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ ناول ریڈ کرتے وقت پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ ساری رات ابھیا اسی سوچ میں پریشان رہی کہ کرے تو کیا کرے آخر، پہلے سمیر اور اب یہ خان جو ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑا تھا۔ پھر اس کی گھٹیا حرکت یاد آتے ہی اس نے اپنے ہونٹوں کو زور سے رگڑا تھا۔ کم بخت ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ بابا جان کو بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ اگر بتا دیا تو پریشان ہوں گے۔ اگر کل کو اس نے کوئی اور غلط حرکت کر دی تو اف میں کیا کروں؟ اگر یونی نہ گئی اور وہ پھر سے آ گیا، اف اللہ کیا کروں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ نہیں، میں صبح یونی جاؤں گی اور اگر دوبارہ اس نے کوئی حرکت کی تو منہ توڑ دوں گی۔ ساری سوچوں کو جھٹکتے صبح کے لیے الارم سیٹ کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ دوسری طرف آج خان کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ ابھیا کے ساتھ جو کیا اسے شرمندگی بھی تھی، مگر وہ بھی تو اتنی پیاری ہے کہ کنٹرول ہی کہاں ہوا مجھ سے۔ سب کچھ دوبارہ یاد کرتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکان آئی تھی۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ پاگل لڑکی، پتہ نہیں صبح آئے گی بھی یا نہیں۔ صبح سوری کر لوں گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد فجر کی آواز سن کے خان نماز کے لیے اٹھ گیا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے خان سویا تھا۔ 8 بجے خان کی دوبارہ آنکھ کھلی تھی۔ جلدی سے فریش ہو کے بلیک شلوار قمیض کے ساتھ پشاوری چپل پہنے، جیل سے بال سیٹ کیے، ہاتھ میں براؤن ڈائل والی گھڑی پہنے، اپنا مخصوص پرفیوم چھڑک کے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھ کر مسکرایا اور موبائل والیٹ اور کار کیز اٹھائے کمرے سے باہر آیا۔ کچن میں اپنے لیے فریش جوس بنایا اور پی کے یونی کے لیے نکل گیا۔ الارم 2 دفعہ بج چکا تھا، مگر ابھیا میڈم کروٹ بدل کے سو چکی تھی۔ اچانک ابھیا کو دلاور کی وارننگ یاد آئی تو بڑبڑا کے اٹھی۔ جلدی سے کپڑے نکال کے واش روم بھاگی تھی۔ فریش ہو کے باہر آئی تو بلیک پٹیالہ شلوار کرتی کے ساتھ لال دوپٹہ گلے میں ڈالے جلدی سے کھوسا پہنا اور گیلے بالوں کو آدھے کیچڑ میں باندھ دیا۔ گلابی لپسٹک لگا کے خود کو آئینے میں دیکھا۔ نیلی آنکھیں ہلکی ہلکی گلابی ہوئی شب خوابی کی چگلی کر رہی تھی۔ جلدی سے اپنے بیگ میں ضروری چیزیں رکھ کے بھاگی تھی۔ روم کے باہر آ کر ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کو کہا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ یونی کے باہر تھی۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھی کہ سمیر کو دیکھ کے جلدی سے یونی میں داخل ہوئی۔ دلاور جو کافی دیر سے ابھیا کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے یونی سے اندر آتے دیکھ ایک دم نظر اس پر ٹھہر گئی تھی۔ ابھیا اپنے سامنے دلاور کو دیکھ کے اس کے قریب سے گزری تھی جب دلاور نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ظالم، جان لینے کا ارادہ ہے کیا؟ اور ابھیا ایک دم وہاں سے بھاگی تھی۔ دلاور کا کہکا بے ضابطہ کسی نے بہت غور سے دونوں کو دیکھا تھا۔ ابھی ماریا جیسے باتیں کرتے ہوئے جیسے ہی کلاس کے باہر نکلے تو سمیر اور اس کے چمچے ان کا راستہ روکے کھڑے تھے۔ ان کے حسن و جمال پہ یارو، کالے کپڑے کمال کے لگتے ہیں۔
समीर ने अभिया को आंख मारते शेर पढ़ा था। सब स्टूडेंट अब उनके आसपास जमा हो रहे थे। अपनी घटिया शेरो शायरी किसी और को सुनाओ जाकर और रास्ता छोड़ दो। शायद पिछली दफा का थप्पड़ भूल गए हो। अभिया गुस्सा कंट्रोल करते हुए जिसे सुर हुई थी, ना ना, दोबारा ये गलती मत करना वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अभी के लिए चलता हूँ। अभिया और मारिया आज शॉपिंग के लिए मॉल आई थी। खान और अली भी वही शॉपिंग कर रहे थे जब अली ने अभिया को देखा था। खान, तेरी किस्मत तो बड़ी अच्छी है, वो देख भाभी। खान जो ड्रेस देख रहा था, अली के बताने पर सामने देखा तो जहाँ अभिया अपनी दोस्त के साथ किसी शॉप से निकल रही थी, ओह मतलब अल्लाह भी हमें मिलाना चाहता है। खान मुस्कुराया था और अली को कुछ देर में आने का कह के अभिया की तरफ गया जो अब एक टेडी बेयर को देख रही थी। मारिया दूसरी शॉप में गई थी, तभी वो उस टेडी बेयर वाली शॉप में आ गई थी। खान ने उसकी नजरों की ताक़ुब में उस सफेद टेडी बेयर को देखा था। अभिया, यहाँ क्या कर रही हैं आप? खान उसके पीछे खड़ा उससे पूछ रहा था। खान की आवाज़ सुन के वो उछली थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब आप मेरा पीछा कर रहे हैं? देखें, आपकी कल वाली हरकत के लिए मैंने अभी आपको माफ़ नहीं किया। जाएं यहाँ से, वरना मैं सबको बुला के आपकी धुलाई करवा दूंगी। समझे आप? चलो बुलाओ, मैं भी देखूं कितनी हिम्मत है आप में। वैसे मैं तो सॉरी करने आया था कल रात को, क्या आपको देख के कंट्रोल नहीं कर पाया खुद को, बस इसीलिए आपको किस कर दी। अब आप हैं इतनी प्यारी कि कोई काफिर कैसे संभलेगा। खान फिर से पटरी से उतरा था। अभिया उसकी बातों पे ब्लश हुई थी। आप जाएं यहाँ से। अभिया ने जैसे हार मानी। कल तुम्हारे पापा से मिलने आऊँगा, हमारी शादी की बात करने। अगर मना किया तो उठा के ले जाऊँगा। ओके स्वीटी, अब मैं चलता हूँ। कल मिलते हैं तुम्हारे घर पर। अच्छी सी चाय बनाना। बाय बाय। अभिया को बुत बना छोड़कर वो वापस चला गया था। मारिया वापस खान के जाने के बाद पलवशा खामोशी हो गई थी। बात करना तो जैसे भूल ही गई थी। सब घर वाले खान की वजह से परेशान थे। शाम के वक्त पलवशा लॉन में बैठी जब आगा जान ने उसे अपने कमरे में बुलवाया था। पलवशा आगा जान के कमरे के बाहर खड़ी थी। नॉक किया जब आगा जान ने उसे इजाज़त दी। आगा जान कोई किताब पढ़ रहे थे। पलवशा को बैठने का इशारा करके किताब साइड पर रखी और पलवशा की जानिब मुतवज्जा हुए थे। कैसी है हमारी बेटी? आगा जान ने प्यार से पलवशा से पूछा था। जी आगा जान, मैं ठीक हूँ। हम तो फिर कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलती? ऐसी बात नहीं है आगा जान, बस यूं ही। देखो पलवशा, अगर तुम दिलावर खान की वजह से परेशान हो तो एक बात याद रखना, उसकी शादी सिर्फ तुमसे होगी। आप परेशान मत होना। जाओ और हमारे लिए एक कप कहवा लेके आओ। जी आगा जान, अभी लाती हूँ। आगा जान ने दोबारा किताब खोल ली थी और पलवशा किचन की तरफ चली गई। सुबह के 10 बज रहे थे। आज इतवार का दिन था, इसीलिए अभी तक सो रही थी। तभी बुआ हाथ में एक कुरियर बॉक्स लिए कमरे में दाखिल हुई। अभिया बिटिया उठ जाएं,
دیکھیں یہ آپ کے لیے کوئی دے کر گیا ہے۔ ابھی بوا کی آواز سن کے مندی مندی آنکھیں کھول کے اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا بوا؟ کیوں صبح ہی اٹھا دیا؟ بیٹا یہ کورئر آیا ہے۔ کس نے بھیج دیا کورئر بوا؟ آپ ناشتہ بنائیں، میں آتی ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹیا۔ بوا ناشتہ بنانے گئی تو ابھیا نے کورئر اوپن کیا۔ باکس میں وہی سفید ٹیڈی بیئر تھا جو کل مال میں دیکھا تھا۔ یہ کس نے بھیجا؟ ابھیا حیران تھی۔ باکس میں ایک چھوٹا سا کارڈ تھا۔ کارڈ کھولا تو سی یو ان دا ایوننگ لکھا دیکھ ایک دم خان کی کہی بات یاد آئی۔ او گاڈ، ناٹ اگین۔ وہ اگر گھر آ گیا تو بابا کیا سوچیں گے؟ کیا کروں؟ کیا مصیبت ہے یہ تو پیچھے ہی پڑ گیا ہے، چون کی طرح چمٹ ہی گیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا، بابا خود ہی منع کر دیں گے۔ ابھیا یہی سب سوچتی ریلیکس ہوئی تھی اور فریش ہونے کے لیے چل دی۔ احمد صاحب اس وقت اپنی اسٹڈی میں بیٹھے۔ 5 بجے کا وقت تھا جب بوا نے کسی مہمان کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ احمد صاحب لاؤنج میں داخل ہوئے تو خان اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ السلام علیکم۔ خان نے سلام کیا۔ احمد صاحب نے جواب دے کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تبھی بوا لزومات سے سجی ٹرالی لے آئی تھی۔ بوا کے جانے کے بعد احمد صاحب خان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ ہاں برخوردار، اپنا تعارف تو کرواؤ اور بتاؤ کیسے آنا ہوا۔ دیکھیے آپ مجھے غلط مت سمجھیے گا، میں آپ سے بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ امید ہے آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ خان نے عاجزی سے جواب دیا۔ بولو بیٹا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ انکل بات یہ ہے کہ میں دلاور عزیز خان ہوں، آپ کے بڑے بھائی کا بیٹا۔ خان نے جیسے ان کے سر پہ دھماکہ کیا تھا۔ ابھیا جو باہر لون میں جا رہی تھی، خان کی آواز سن کے وہی لاؤنج کے دروازے میں رک گئی تھی اور اس کی آخری بات سن کے وہ بھی سکتے میں آ گئی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم واقعی میرے بھائی کے بیٹے ہو؟ احمد صاحب ایک دم اٹھ کے خان کو گلے سے لگایا تھا۔ جی انکل، میں سچ کہہ رہا ہوں، خان نے جواب دیا تو احمد صاحب کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ عرصے بعد کوئی اپنا ملا تھا۔ خان نے ان کے پیچھے حیران کھڑی ابھیا کو دیکھ کے آنکھ ونک کی تھی۔ ابھیا بڑبڑا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ تبھی احمد صاحب خان سے الگ ہوئے تھے۔ ابھیا بیٹی، باہر آؤ، دیکھو تو کون آیا ہے۔ جی بابا، کیا ہوا؟ بیٹا یہ تمہارے چچا کا بیٹا ہے دلاور خان۔ پر بابا آپ نے تو نہیں بتایا تھا میرے کسی بھی چچا کا۔ احمد صاحب نے ابھیا کو کسی بارے میں نہیں بتایا تھا۔ ہاں نہیں بتایا تھا، مگر یہی سچ ہے کہ یہ تمہارے چچا کا بیٹا ہے۔ انکل ابھیا میری ہی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، خان نے بتایا تھا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ بیٹا تم کھڑے کیوں ہو؟ اور گھر میں سب کیسے ہیں؟ بی جان اور آغا جان ابھی بھی ویسے ہیں کیا؟ احمد صاحب کے پوچھنے پر خان سنجیدہ ہوا۔ انکل بی جان اس دنیا میں نہیں ہے اور آغا جان اب بھی ویسے ہی ہیں۔ اپنی ماں کی وفات کا سن کے احمد صاحب ڈھیر سے گئے تھے۔ ابھیا نے اپنے بابا کی نم آنکھیں دیکھی تو تڑپ کے اپنے بابا کے پاس آئے تھے۔ بابا پلیز چپ کر جائیں۔ احمد صاحب نے ابھیا کو دیکھ کے اپنے آنسو پونچھے تھے۔ خان نے اپنی موجودگی کا احساس کروایا تھا۔ سوری بیٹا، بس یوں ہی۔ احمد صاحب بھی خان کی جانب متوجہ
हुए थे। अंकल, मुझे आपसे कुछ और बात भी करनी थी। खान ने अबिया की तरफ देखते हुए अहमद साहब को मुखातिब किया था। हाँ हाँ बेटा, बोलो ना, अहमद साहब ने भी खुश दिली से पूछा था। वो मैं सोच रहा था कि आप एक दफ़ा हवेली चले, आगा जान से मिल लेते। खान ने अहमद साहब से कहा और अभिया ने सुकून की सांस खारिज की थी। अहमद साहब खामोश हुए थे। अरे बेटा, कुछ लो ना, कब से ऐसे ही बैठे हो। अभिया, तुम क्यों चुप बैठी हो? बेटा बातें करो। अहमद साहब ने बात टाली थी। जी जी बाबा जान। अभिया भी जबरदस्ती मुस्कुराई थी। अभिया, अपना घर नहीं दिखाओगे मुझे? खान ने अभिया की जान हलक में अटकाई थी। हाँ क्यों नहीं अभिया बेटा, जाओ दिलावर को घर दिखाओ। मैं रात के खाने की तैयारी करवाता हूँ। और दिलावर बेटा, आप आज यहीं रहेंगे, ओके? अहमद साहब ने खान को मुखातिब किया था। जी जी अंकल, क्यों नहीं, ज़रूर। खान की तो दिली मुराद भर आई थी। आखिर अभिया के करीब रहने का मौका जो मिल गया था। चले अभिया, घर देखे। खान ने अभिया को चलने का कहा तो मरता क्या ना करता, अभिया को उठना ही पड़ा। जी चलें, आपको घर दिखा दूं। अभिया ने दांत पीसे थे। खान दिल ही दिल में उसकी हालत से महफूज हुआ था।